إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، البتہ مفعول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر ہی بات کو مکمل کر دے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا ذہب خالد، خالد گیا۔ اب ذہب کے ساتھ صرف فاعل آیا ہے، بات مکمل ہو گئی ہے۔ دخل الاستاذ، استاذ داخل ہوا۔ داخلہ کے ساتھ الاستاذ فاعل آیا ہے تو بات مکمل ہو گئی ہے۔ ان دونوں مثالوں میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑی۔ فعل لازم میں کام کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا قاروبا، وہ قریب ہوا۔ کارما، وہ معزز ہوا۔ داخلہ، وہ داخل ہوا۔ تو یہ افعال لازم ہے، ان میں ہونے کا پتہ چل رہا ہے، یعنی کام کے ہونے کا۔ اسی طرح فاعلہ کے سانچے میں اگر کوئی فعل ڈھلا ہو تو وہ عموماً فعل لازم ہوتا ہے۔ ضعف، کمزور ہوا۔ بعود، دور ہوا۔ حسن، خوبصورت ہوا۔ کارما، معزز ہوا۔ یعنی فاعلہ کے سانچے میں جو بھی فعل ڈھلا ہوا ہوتا ہے وہ عموماً فعل لازم ہوتا ہے۔ فعل متعدی، فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جسے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، مفعول کے بغیر بات مکمل نہ ہو۔ مثلا خلق اللہ الانسان، اب اس میں خالق کا فعل، اللہ فاعل اور الانسان مفعول ہے۔ خالق کا فعل ہو ہی نہیں سکتا اگر الانسان نہ ہو۔ ضرب الاستاذ الطالب، ضرب فعل ہے، الاستاذ فاعل ہے اور الطالب مفعول ہے۔ اب ضرب کا فعل ہو ہی نہیں سکتا جب تک الطالب نہ ہو۔ اکل خالد الموز، خالد نے کیلا کھایا۔ اب اکل کا فعل ہو ہی نہیں سکتا جب تک الموز، کیلا کا لفظ نہ لایا جائے۔ فعل متعدی کے فعل ماضی کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً نے آتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، فعل ماضی کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً نے کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا خلق، اس نے پیدا کیا۔ نصر، اس نے مدد کی۔ قتل، اس نے قتل کیا۔ فعل متعدی میں کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ ہم نے فعل لازم میں پڑھا تھا کہ فعل لازم میں کام کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، فعل متعدی میں کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ قبل، اس نے قبول کیا۔ نصر، اس نے مدد کی۔ خلق، اس نے پیدا کیا۔ کرنے کا پتہ چل رہا ہے۔ اب ہم فعل، فاعل اور مفعول سے متعلق چند قواعد کو سمجھتے ہیں۔ فاعل اگر ظاہراً موجود ہو
اور فعل شروع میں ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے۔ اور مذکر فاعل کے شروع میں مذکر فعل اور مؤنث فاعل کے شروع میں مؤنث فعل آتا ہے۔ مثلا ذهب ولد، لڑکا گیا، ذهب ولدانی، دو لڑکے گئے، ذهب اولاد، بہت سے لڑکے گئے۔ اب یہاں فعل شروع میں ہے، فاعل ظاہراً موجود ہے، تو شروع میں فعل ذهب واحد ہی آیا ہے، جبکہ ذهب ولد میں ولد واحد ہے، اس کے ساتھ واحد آیا ہے۔ ذهب ولدانی، ولدانی تثنیہ ہے، ذهب فعل پھر بھی واحد آیا ہے، اور اولاد جمع ہے، ذهب فعل پھر بھی واحد آیا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی فعل شروع میں ہوتا ہے تو فعل واحد ہوتا ہے، جبکہ فاعل ظاہراً موجود ہوتا ہے۔ اور فعل مذکر ہوتا ہے جب فاعل مذکر ہو، اگر فاعل مؤنث ہو تو پھر فعل بھی مؤنث ہوتا ہے۔ مثلا ذهبت بنت، بنت مؤنث ہے تو ذهبت بھی مؤنث ہے۔ ذهبت بنتانی، دو لڑکیاں گئیں، ذهبت بنات، بہت سی لڑکیاں گئیں۔ اب یہاں بنتانی تثنیہ ہے، فعل کیونکہ شروع میں ہے تو ذهبت واحد آیا ہے۔ بنات جمع ہے، فعل کیونکہ شروع میں ہے اور فاعل ظاہراً موجود ہے تو فعل واحد ہی آیا ہے۔ اب کیونکہ بنتن، بنتانی اور بناتن یہ تینوں الفاظ مؤنث ہیں تو اس لیے شروع میں فعل مؤنث آیا ہے، اور ولد، ولدانی، اولاد یہ تینوں الفاظ مذکر ہیں تو شروع میں فعل مذکر آیا ہے۔ اسی طرح اگر ساکن فعل کو اگلے لفظ سے ملانا ہو تو اس سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا وقعت، وقعت الواقعہ، یہ اصل میں وقعت ہے، آگے ملاتے ہوئے تا پر زیر آئی ہے۔ اسی طرح مفعول کبھی ضمیر کی شکل میں بھی آتا ہے۔ مثلا اکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، اب ہو ضمیر کی شکل میں مفعول آیا ہے۔ خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہاں نا جو ہے مفعول ہے جو ضمیر کی شکل میں آیا ہے۔ اگر فعل ماضی کے جمع مذکر کے صیغے کے آخر میں ضمیر کی شکل میں مفعول آ رہا ہو تو اس فعل اور مفعول کے درمیان واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا ثقفتموہم، تم پاؤ انہیں، اب یہ ثقف تم ہم تھا تو ہم مفعول ہے، اور ثقف تم اور ہم کے درمیان واو کو لایا گیا ہے۔ سألتموہن، تم سوال کرو، پوچھو ان مؤنث سے، تو یہاں سألتم ہن تھا تو ہن مفعول ہے، سألتم اور ہن کے درمیان واو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک بڑی اہم بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہو، اگر فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کے شروع میں فعل واحد مؤنث ہی آتا ہے۔ مثلا حبطت اعمالهم، اعمالهم فاعل ہے جو غیر عاقل کی جمع ہے،
تو اس کے شروع میں حبتت واحد مؤنث ہی فعل آئے گا. اگر جمع مکسر عاقل کی ہو تو پھر شروع میں فعل واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور واحد مذکر بھی. مثلا قالت رسلهم، اب رسلهم رسل عاقل کی جمع مکسر فاعل بن رہی ہے تو اس کے ساتھ قالت واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے فعل، اور قال رسلهم واحد مذکر بھی فعل لایا جا سکتا ہے. قال نسوۃ، یہاں نسوۃ جمع مکسر عاقل کی ہے تو اس کے شروع میں فعل واحد مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی. قالت نسوۃ بھی درست ہے، قال نسوۃ بھی درست ہے. البتہ قرآن مجید میں قال نسوۃ آیا ہے. اب ہم سبق کی مشق حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور ان کے اندر موجود فعل ماضی کے وزن، مادے کے حروف اور ان کے صیغے بتائیں. نمبر 1، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. خلق کا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا روٹ ہے، مادہ ہے خا لام قاف. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی. ضرب فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے ضرب. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے. تو ظہر فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے ظہر. اور کسبت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا روٹ ہے کاف سین با. خرج علی قومہ فی زینتہ، وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں. تو خرج فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے خا را جیم. بلغ مطلع الشمس، وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا. تو بلغ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مادہ ہے با لام غین. سجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا. ساجدہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے اور اس کا مادہ ہے سین جیم دال. رکع الناس، لوگوں نے رکوع کیا یا لوگ جھک گئے. رکع فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب صیغہ ہے اور مادہ ہے را قاف عین. قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے ایک جان قتل کر دی. تو قتل تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور اس کا مادہ ہے قاف تا لام. نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. نفخت واحد متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے اور مادہ ہے نون فا خا. جعل لہ شرکاء، ان دونوں نے اس کے شریک بنائے. تو جعل فعل ماضی ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے
اور مادہ ہے جیم عین لام. رکبا فی السفینۃ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے. رکبا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور مادہ ہے را کاف با. وجدا فیہا جدارا ان دونوں نے اس میں ایک دیوار پائی. تو وجدا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور مادہ ہے واو جیم دال. سحروا اعین الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. تو سحروا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، مادہ ہے سین ہا را. مکروا ومکر اللہ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. مکروا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مکرا واحد مذکر غائب کا، اور یہ دونوں فعل ماضی ہیں اور دونوں کا مادہ ہے میم کاف را. غفرنا لہ ذالک ہم نے اس کا یہ گناہ معاف کر دیا. تو غفرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے اور اس کا مادہ ہے غین فا را. ما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے نفع نہ دیا. تو یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی منفی ہے اور اس کا مادہ ہے را با حا. لقد جعلنا فی السماء بروجا ہم نے یقیناً آسمان میں برج بنائے. جعلنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے جیم عین لام. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر آگ اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے اس میں کیا ہوگا. حبیتا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مادہ ہے حا با طا اور صنعوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مادہ ہے صاد نون عین. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. یہاں کفرتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور مادہ ہے کاف فا را. سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں. خالد کرسی پر بیٹھا. جلس خالد علی الکرسی لڑکے نے دودھ پیا. شرب الولد الحلیب میں نے کتاب پڑھی. قرأت الکتاب جہاں آپ ترجمے پر غور فرمائیں وہاں فعل ماضی کے صیغوں پر بھی توجہ رکھیے گا. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. خلق اللہ السماوات چور نے مسافر کو قتل کیا. قتل السارق المسافر ہم نے مظلوموں کی مدد کی. نصرنا المظلومین آسمان سے بارش نازل ہوئی. نزل المطر من السماء اللہ نے رسول بھیجے. ارسل اللہ الرسول ہم نے قرآن سنا. سمعنا القرآن مشرکوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا. سجد المشرکون الاسنام کافروں نے گائے کی پوجا کی. عبد الکفار البقرۃ مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. ذبح المسلمون البقرۃ وأكلوا لحمها تم دونوں کل
کہاں گئے؟ این ذہبتما بالامس، ہم اسلام آباد گئے، ذہبنا الی اسلام آباد، تم سب مؤنث کب واپس آئیں؟ متا رجعتن، حامد کو کس نے مارا؟ من ضرب حامدن، اللہ نے توبہ کرنے والوں کو بخشا، غفر اللہ التائبین، دو یا دونوں لڑکیوں نے قرآن پڑھا، قرأت البنتان القرآن، عورتیں گھر میں داخل ہوئیں، دخلت النساء فی البیت، تو کل سکول کیوں نہیں حاضر ہوئی؟ لماذا ما حضرت المدرسة بالأمس؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.